اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان کتابوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے جلدی جلدی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایسی حکمہ کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنی عزت سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن آتا ہے تو روشنی آتی ہے، قرآن آتا ہے تو اندھیروں سے انسان نکل آتا ہے. ورنہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے تو روشنی چاہیے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے. اور ہم نے روشنی سے تو رہنمائی لینا چھوڑ دی، ہم لوگوں سے پوچھ کر جیتے ہیں، معاشرے سے پوچھ کر جیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ اور اس کی روشنی کے ساتھ جوڑ دے تاکہ راہیں ہمارے سامنے واضح ہوں، جنت کا راستہ ہمیں نظر آئے اور ہمارے لیے سہولت اس راستے پر چلنے میں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا. ہم زمین پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے سامنے فخر سے ذکر کر رہے ہیں. یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے. یہ زمین میں رہتے ہوئے زندگی کے کاموں میں یہ کتاب اور اللہ کا ذکر ہمیں روشنی کا کام دے گا. اور جب یہ روشنی سے ہم جگمگائیں گے تو آسمان سے یہ افراد یہ گھر اللہ کو ایسے دکھیں گے جیسے زمین سے ہمیں آسمان پر تارے دکھتے ہیں نا چمکتے ہوئے. اور آسمانوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کیسی سعادت کی بات ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے اور حقیقت میں تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کے ملک ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور ان نعمتوں میں خاص طور پر کیا نعمت کہ نبی تمہیں دیے اور پھر دین اور شریعت بھی دیا اور دنیا بھی دی، فرما روا بھی بنایا. کیسی کیسی حکومت ہے اور کیسی کیسی بادشاہتیں ان کے پاس ہوئی ہیں. اور آج بھی کوئی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ریاستوں کی کمی ہے، نہ بادشاہتوں کی کمی ہے. اور تیل کے کنویں ہیں اور کتنے سمندر ہیں اور ان کے ساحل ہیں اور کتنی افرادی قوت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں اتنا نوازا جو آپ کہہ لیجیے کہ دنیا کی کسی اور قوم کو وہ وسائل اور وہ چیزیں نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل کی قدر کرنے والا بنا دے، ان سے حق کے راستے میں استعمال کرنے والا بنا دے. اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. کس مقدس سرزمین کا ذکر ہے؟ فلسطین. یا اللہ ہمیں موقع دیتے کہ ہم سہولت کے ساتھ آزاد ہو ہمارا فلسطین، بیت المقدس آزاد ہو اور اس میں داخل ہونا تمام ایمانوں کے لیے ممکن ہو. اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان کو. بنی اسرائیل میں واقعہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے لکھ دیا تمہارے لیے، تو جب لکھ دیا تو دے بھی دیتے نا. لیکن نہیں، لکھ دیے لیکن تمہیں تھوڑی محنت کرنی ہوگی.
آپ اپنے بچے کو وعدہ کرتے ہیں نا کہ میں تمہارے لیے ایک بہت قیمتی چیز لے کے رکھی ہے، ایک بڑی خوبصورت چیز تمہاری پسند کی چیز لے کے رکھی ہے، لیکن تم اتنے نمبر لو. آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیتے ہیں کہ تم کوئی کارکردگی دکھاؤ، پھر یہ دیکھنا لے کے رکھی ہوئی تمہاری ہے تمہاری، لیکن ملے گی تب جب تم کوئی کارکردگی دکھاؤ گے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہے لیکن پیچھے نہ ہٹنا، نکلو. انہوں نے جواب دیا موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم نے اپنا وطن جو ہے تھالی میں رکھ کر دوسری قوم کو پیش کر دیا ہو کہ یہ لے لیجیے آپ ہمارا وطن، ہم یہاں سے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایمان اللہ پر، وقت کا نبی بھی موجود ہے، دین اللہ کا، کام اللہ کا، سہارا اللہ کا، مدد اللہ کی، پھر ڈرتے انسانوں سے، اور وہ بھی ان مشرکوں سے جو خود بھی کمزور اور ان کے مددگار بھی کمزور اور ان کی کچھ پہ اللہ نہیں ہے. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جوابوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. وہ سارے بزدل، اور ان بزدلوں میں 2 بہادر. یعنی آپ دیکھیں کہ بہادروں میں کوئی بہادر ہو تو بنتی ہے بات کہ ہاں سارے ہی بہادر ہیں، سارے ہی بہت اچھے ہیں، لیکن سب بزدل ہیں تو اس میں بہادر بننا، سب ڈر رہے ہیں اس کے اندر کھڑے ہونا، بڑی ہمت کا کام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور رب کا ڈر مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا خوف. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. وہ نعمت کیا ہے؟ عمل کا جذبہ، کوشش کی وہ جو ہے نا طلب اور تڑپ وہ رکھتے ہیں اپنے اندر. اور نیکی کا موقع مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خوشی سے دونوں ہاتھوں سے نیکی کے موقع کو لے تو یہ اللہ کا انعام. اور اگر روتے رہیں گے تو نیکی ہاتھ سے جا سکتی ہے، اس کا موقع ہاتھ سے چھن سکتا ہے. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے، بس تم اور تمہارا دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری لکھ دی ہے، تم بس ہمت کرو، تم داخل ہو، تمہاری فتح تمہارے مقدر ہوگی. لیکن خوف طاری ہے، اور آج بھی یہی خوف ہی ہے، ورنہ حقیقتاً تعداد بھی ان کی تھوڑی ہے. اگر جتنے مسلمان ہیں نا سارے مل کر پھونک بھی مارنا تو اڑ جائیں گے. تعداد کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمتیں دے دے، جذبہ دے دے، ایمان دے دے. اور اس وقت بھی قوم نے یہ کہا کہ بس تم اور تمہارا رب جاؤ، دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جانے لگے تو باہر تشریف لائے، لوگوں سے مشورہ کیا. پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اب پھر خاموش رہے. پھر ایک انصاری آدمی بولا، اس نے کہا کہ انصاریوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جواب چاہتے ہیں. بس انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تو اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کر لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ہم اللہ کی قسم آپ اونٹوں کی سواری کرتے کرتے برف الغمام تک بھی پہنچ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. دنیا کے دوسرے کونے تک بھی آپ ہمیں جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ دے دے، اور صحابہ میں یہ جذبہ تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. تو دین کو دیکھیے انہوں نے کیسے پھیلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کس طرح سے ایک پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو لہرا دیا. تو یہاں یہ والا جذبہ کہ بس یہ فوج کا کام ہے لڑنا، یہ فلاں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، اور ہم ہر چیز سے اپنے آپ کو نکالتے چلے جاتے ہیں، یہ حکمرانوں کا کام ہے. تو یہ ہم سب کے کرنے کا کام، یہ ہم سب کے کرنے کا کام. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات کا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. تو قوم ساتھ نہ دے تو لیڈر پیغمبر کیوں نہ ہو، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا.
لیکن یہ چیز بھی یہاں پر کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی ذات پر میرا اختیار ہے، اپنے بھائی پر بھی میرا اختیار ہے، یعنی ہم تیار ہیں چلنے کو۔ گویا لوگ ساتھ نہ دیں حق کے راستے پر، آپ تنہا کیوں نہ ہو پھر بھی اسی راستے پر ہی چلنا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین ہمارے مالک پھریں گے۔ فلا تأسا، بس تم نہ افسوس کرو اس قوم پر جو نافرمان ہے، نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ تو جب جہاد کو چھوڑا، جب بزدلی اندر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ ملک چھین لیا، 40 سال تک ان پر حرام کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے ترک جہاد اور گناہ نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی تمہیں کا سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے۔ یہ حابیل اور قابیل کا قصہ نام نہیں لیا قرآن نے، کیونکہ ناموں کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہوا کرتی۔ اصل چیز تو وہ بات ہے جس کے اندر پوشیدہ ہے، نام اہم نہیں ہے، بات اہم ہے۔ پھر یہاں دیکھیے کہ 2 انسانی رویے بتائے، اور یہ 2 انسانی رویوں کی کہانی کتنی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی اپنی کہانی پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، نبی کے بیٹے، تو نبی کے بیٹوں میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی اچھے ہیں اور کوئی دوسری طرح کا ہے، اور ان کے درمیان میں بھی حسد آ گیا۔ اور یہ گویا تھوڑا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی اولاد بھی آپس میں یہی معاملہ کر رہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اور بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ان سے حسد کی بنا پر جل رہے ہیں۔ یہ وہی حابیل اور قابیل کا معاملہ ہے۔ پھر یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ گویا قبولیت کی شرائط ہے، کوئی بھی قربانی، کوئی بھی نیکی قبول نہ ہوگی، اس کے اندر اخلاص ہوگا، اس کے اندر رب کی محبت ہوگی، رب کی خوشی کے لیے، رب کا چہرہ چاہنے کے لیے جو کام کیا جائے اور دل کی خوشی سے کیا جائے۔ کسمساتے ہوئے، وہ جو پیچھے ہم منافقین کی صفت پڑھی تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں نماز کے لیے، تو دل کی خوشی بھی ہو کہ رب کی خوشی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، حرام کمائی سے نہ ہو۔ جو بھی نیکی کی جائے خرچ کے اعتبار سے یا قربانی یا چیز یا مٹیریل کے اعتبار سے حرام کمائی سے نہ ہو، اور اس کو دیتے ہوئے گھٹیا نہ چھانٹنے لگے، تو قربانی یا دیا ہوا کس کا قبول ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ دیا ہوا، خوشی کے ساتھ دیا ہوا، اللہ کی خاطر، اور پاکیزہ مال ہو اور ستھرا مال ہو۔ اور قربانی کر نہیں سکتا ہے جس کے دل میں دنیا سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اور قبولیت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ نے قبول فرما لیا ہے تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو میں اس کے مقابلے میں اسے کچھ نہ سمجھوں۔ اللہ میرے کسی عمل کو قبول کر لے، اس کا مطلب ہے نجات ہو گئی نا۔ کوئی بھی عمل میرا اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نجات کا ذریعہ بن گیا، تو یہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اگر تو مجھے قتل کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر رہا ہوں، مار لو میں تو بیٹھا ہوں، ایسے نہیں۔ مراد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے قتل کرنے کے در پہ ہو، اور یہ بات میرے علم میں ہوتے ہوئے میں تمہیں قتل کر دوں اس سے پہلے کہ تم کوئی میرے خلاف چال چلو، میں تمہارے خلاف چال چل دوں، میں تمہیں پہلے جان سے مار دوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر زیادتی کا بدلہ خود ہی لیا جائے، کبھی کبھی معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا گناہ تم ہی سمیٹ لے اور دوستی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ یعنی کون سے گناہ تم سمیٹ لے؟ میرا گناہ بھی اور اپنا بھی گناہ۔ یعنی میرا گناہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو تمہارے وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور ان گناہوں میں میرے قتل کا گناہ بھی شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟
اور یہاں حابیل اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے لیکن وہ نہیں مانا، حابیل نہیں مانا، لیکن حابیل نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو حابیل کا کردار اپنانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سب سے پہلی موت انسانوں میں جو ہوئی وہ قتل کے ذریعے ہوئی اور اس کی وجہ حسد بنی۔ یہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ پھر اللہ نے کبر بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ پیغمبروں کی رہنمائی انسان نہیں لیتے، توبے سے لے لیتے۔ یعنی انسان کس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ انبیاء سے رہنمائی نہیں لے رہا، جتنے انسانوں میں بھی سب سے اشرف لوگ ہیں ان سے رہنمائی نہیں لیتے اور کبے سے لے رہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو وہ کبے نے لاش کو چھپایا، تدفین کی اس کی، گویا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا۔ تو ہماری جو تدفین، غسل، تدفین، یہ سارا جو سلسلہ یہ بہت احترام ہے، میت کا احترام بھی ہے، اس میں اس کی تکریم بھی ہے کہ جب زمین میں تدفین کر دیتے ہیں تو درندوں کی چھیڑ پھاڑ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، تعفن نہیں ہوتا، اگر وہ کسی وائرس کی بیماری سے مرا ہے، انفیکشن نہیں پھیلتا، تو بہت سارے اس کے اندر اچھائیاں یا بہت سارا خیر ہے، بہت سارے خیر کا ذریعہ ہے یہ۔ اور آج اس نے دیکھیں کہا کہ اللہ یہ پر پچھتایا، کس بات پر پچھتایا کہ اسے دفن کرنا نہیں آیا، اس کو یہ بات نہیں سوچی کہ اس لاش کو کیسے چھپائے۔ کبے کو معلوم ہے، کبے کو پتا، مجھے نہیں پتا، یعنی وہ اس بات پر نہیں پچھتایا کہ میں نے قتل کیوں کیا۔ اگر وہ اس بات پر پچھتاتا، نادم ہوتا کہ میں نے اپنے بھائی کی جان لے لی، میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے کہ قیامت تک جو قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے عمل نامے میں بھی درج ہوگا، کیونکہ اس نے یہ سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے قتل کرنے کا۔ اگر وہ اس بات پر شرمندہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ وہ اس بات پر اپنے عمل پر شرمندہ، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر کہ مجھے طریقہ نہیں آیا، مجھے سلیقہ نہیں آیا۔ اور آج بھی ہمیں افسوس کن باتوں پر ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ ہمیں تجوید نہیں آتی، ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے اور ہمارے سر سے گزرا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہمیں دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہے، لیکن اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ ہمیں بیٹنگ نہیں آتی، مجھے وہ فلانا کام نہیں آتا، مجھے یہ کام نہیں آتا، مجھے یہ بھی سیکھ لینا چاہیے، مجھے وہ بھی سیکھ لینا چاہیے، مجھے یہ بھی آنا چاہیے، مجھے وہ بھی آنا چاہیے۔ تو دنیا کے کاموں میں ہم حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی حسرت نہیں ہوتی۔ جس چیز کی اہمیت ہوگی نا ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش بھی ہوگی اور وہ ترجیح بھی کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے اس پورے اس میں کہ حضرت حابیل تھے، کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا انہیں غصہ نہیں آتا؟ مومن بھی انسان ہی ہوا کرتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، انہیں بھی غصہ آتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ان حدود کا اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، گناہوں میں بریک کا کام دیتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر باتوں سے نہیں دیکھتا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بہت اللہ سے ڈر لگتا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے مجھے نہیں ڈر لگتا، کوئی جو کہہ رہا ہے شاید اس کو ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر عملوں سے دیکھتا ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوے نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا، یعنی جانور جانور کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر رہا ہے، انسان انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی اس کے اندر ہے کہ استاد استاد ہے اور وہ کوے جیسا سیاہ نہ ہو۔ آگے چلیں، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔
اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدر و قیمت بتائی ہے، انسانی جان کتنی زیادہ قیمتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہے، اور کسی ایک انسان سے جینے کا حق چھیننا ایسے گویا تمام انسانوں سے جینے کا حق چھین لینا۔ اور ایک آدمی قتل کرتا ہے نا، گویا وہ اپنے عمل سے ترغیب دلاتا ہے کہ جو تمہیں برا لگے، جو تمہارے رستے میں رکاوٹ بنے، اس کو جان سے مار دو۔ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کرنے کا ایک رواج یا ایک ترغیب جو ہے وہ اپنے عمل سے دلائی ہے۔ اور کسی بھی بستی میں جب کوئی قتل ہوتا ہے نا تو پوری بستی میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، سب اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کی تمام انسانیت کو یہ خوف ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ بدتمیزی اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور جس طرح خیر کے اثرات دورس ہوتے ہیں، اس طرح شر کے اثرات جو ہے وہ دورس ہوتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدردانی بھی دیکھیے، کسی شخص نے ایک کی جان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے، اللہ نے اتنا اجر دے دیا گویا اس نے تمام انسانیت کو مرنے سے بچا لیا۔ اللہ کی قدردانی دیکھیں کہ وہ اس عمل کی کتنی زیادہ قدردانی کرتے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی، ہم بھی اجر پا سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو کسی پر بہت ہی غصہ اس کا بھڑک رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بندوق نکالنے یا پستول نکالنے کی بات یا اس کو تکلیف پہنچانے تک بات، لڑائی مار پٹائی تک بات پہنچ جائے، آپ غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، آپ انہیں کول ڈاؤن کرتے ہیں، انہیں خدا کا خوف دلاتے ہیں، انہیں کوئی صلح کی بات کرتے ہیں، گویا آپ نے کیا کیا، اپنی جان کو بچا لیا۔ پھر اسی طرح کسی کو ڈوبنے سے بچایا، کسی کو کوئی گر رہا تھا اس کو بچایا، کسی کو حادثے سے بچایا، کسی بیمار کا علاج کیا، کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی اور وہ موت کے دہانے پر تھا، اس کو بلڈ ڈونیٹ کر دیا، کسی کو ہاسپٹل پہنچنا تھا، حادثہ ہوا اور بہت سے لوگ تو گزر جاتے ہیں، کوئی اٹھا کر انہیں ہاسپٹل پہنچایا، بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی۔ تو یہ بہت سارے موقع آپ کی اور میری زندگیوں میں بھی آتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور یہ بہت سارا اجر ہم پا سکتے ہیں۔ کسی ایک کی جان بچائیں، پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں تزدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اسے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں کامیابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تو سب سے ضروری چیز ہے۔ اور یہ بس آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا آپ نے گارڈ اپنے ساتھ رکھا ہے جو ہر وقت آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہر نقصان سے، ہر آپ کہہ لیجیے فتنے سے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ وہ آپ نے گارڈ اپنے ساتھ بھرتی کر لیا ہے جو آپ کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ڈر عطا کرے۔ پھر فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ذریعہ، وہ عمل ہمیں مل جائے جس سے ہم اللہ کا قرب پائیں، جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف جانے کا راستہ، وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ نام سے نا بہت اچھا، وسیلہ کچھ اور معنی میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کو سمجھ لیجیے، وسیلہ ایک تو جنت میں ایک بہت اعلیٰ مقام کا نام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہے۔ اور آپ نے آپ کی وہ جو اذان سن کر جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کے آخر میں بھی وسیلے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کرنا۔ تو وسیلہ جنت میں اس مقام کا نام ہے۔ پھر وسیلہ کہتے ہیں قربت اور اطاعت کو۔
قتادہ کہتے ہیں کہ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اطاعت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ اور ایسے عمل کے ذریعے جو اسے راضی کر دے، ایسے عمل کی توفیق مل جائے جو رب کو مجھ سے راضی کر دے، تو وہ اعمال کیا ہے؟ وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے رب کا قرب پانے کے لیے۔ تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں نا کہ ان اعمال کے لیے کوشش کرو جو رب کے قریب کرنے والے ہیں۔ یہودیوں کی طرح اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں بڑی چیز ہوں یا میں فلاں امت محمدیہ میں سے ہوں لہٰذا ہم تو چہیتے ہیں اور بخشے جائیں گے، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں، ان کی طرح نسبت پر فخر نہ کرو، بلکہ نیک اعمال کے ذریعے رب کا قرب اور رب کی جنت پانے کی کوشش کرو۔ اور یہ وسیلہ یعنی ہم بے شک کے جو دعاؤں میں بھی آپ کہہ لیجیے ہم وسیلہ، تو دعاؤں میں وسیلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ، پروردگار ہم تیرے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ پھر اچھے کاموں کا وسیلہ دے کر، جس طرح وہ بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ تھے جو کہ غار میں پھنس گئے تھے، طوفان آ گیا تھا اور نہانا پتھر گرنے سے بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا تھا کہ پروردگار فلاں موقع پر وہ نیکی میں نے خالص تیرے لیے کی تھی، پروردگار مجھ سے یہ مشکل کو ٹال دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر سلگتا گیا تاکہ ان کا وہ نہانا جو ہے وہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ تو نیک اعمال کو وسیلہ بنائیے، خالص وہ عمل جو اللہ تیرے لیے کیا ہے اس کے ذریعے ملیے۔ پروردگار اگر تیرے ہاں مقبول ہے، تجھے پسند ہے، تو اس کے وسیلے سے میں دعا کرتی ہوں۔ اللہ کے پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے دعا کریں اور اپنے لیے نیکیاں تلاش کریں، یہ وسیلہ ہے۔ شاید کہ تمہیں کامیابی مل جائے، کب؟ جب کہ تم اس کی راہ میں جدوجہد کرو۔ یعنی یہ ایک کشمکش ہے 24/7 کی، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، شیطان سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنا ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ کشمکش ہماری ساری زندگی جاری رہے گی۔ شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تم جانو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کے قبضے میں اگر زمین کی ساری دولت ہو، اتنی ہی اور ان کے ساتھ، اور وہ چاہے تو اسے فدیے میں دے کر اسے قیامت کے عذاب سے بچ جائے، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی، انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ اور وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ چور پاک عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ دنیا میں یہ سیکھا کہ پیسے سے عزت، پیسے سے مقام، پیسے سے پیسہ، پیسہ بڑی چیز ہے، اور پیسہ فیم، تماشا دیکھ، اس طرح کی چیزیں۔ تو پیسے کے پیچھے جان دینے والے، پیسے کے پیچھے حلال حرام کی پرواہ نہ کرنے والے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، دوسرے کے مال پر دسترازی کرنے والے، خواہ وہ عورت ہے اور خواہ وہ مرد ہے، دونوں میں سے کوئی بھی یہ حرکت کرے تو اس کا ہاتھ کو کاٹ دو۔ یہ نہیں کہ عورت بیچاری ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے نہ کاٹو، مرد کے کاٹ دو۔ یہ بھی نہیں کہ اچھا عورت کے تو کاٹ دو، مرد کے نہ کاٹو کہ اس نے تو کم۔ اس معاملے میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، برابری ہے اس میں۔ اور زنا میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ عورت کا ذکر پہلے ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور چوری میں مرد کا ذکر پہلے ہے۔ یہاں والسارق، ترجمے میں تو عورت کا نام پہلے آیا، لیکن عربی عبارت میں مرد کا پہلے ہے۔ کیوں مرد کا پہلے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسب معاش کی ذمہ داری سونپی ہے، اور کسب معاش کے لیے جو ضروری صلاحیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے وافر مقدار میں عطا بھی کی ہیں۔ قوتیں ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، مواقع ہونے کے باوجود، خود کمانے کی بجائے حلال ذرائع اختیار کرنے کی بجائے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اچھا، ہاتھ جو ہے نا وہ کمائی کا ٹول ہے، اللہ تعالیٰ نے کمانے کا ایک ٹول عطا کیا ہے۔ اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نے اس نعمت کی ناشکری کی، اس کو غلط کام میں استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ کہا کہ اس سے جدا کر دیا جائے۔ اب وہ ہاتھ نہیں رہے گا تو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اس کے جرم کے آثار اس کے جسم پر ظاہر ہیں، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یعنی انسان
ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہتا کہ اسے خسارہ ہو. تو یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ غلطی کی اور اس کی سزا ایسی ہے کہ اب وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ نشانی وابستہ ہے کہ اس نے چوری کی. تو ایک اگر چور کو سزا مل جائے تو جتنے بھی معاشرے کے اندر لوگ اس برائی کا پلان کر رہے ہیں سب کی آپ کہتے ہیں تدبیر ہو جائے گی اور سب اس سے باز آ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین میں ایک حد نافذ کرنا زمین پر بسنے والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بھی زیادہ ہوتی ہے. علامہ اقبال سے یورپ میں اپنے دوست نے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا بڑی غیر مہذبانہ ہے. تو علامہ نے جواب دیا کہ تمہارے خیال میں چور بڑا مہذب ہوتا ہے. نسائی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ زمین پر ایک حد نافذ کرنا زمین پر بسنے والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بھی زیادہ مفید ہے. اب اس میں بہت سارے مسائل ضرور ہیں، یعنی کھانے پینے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، معمولی چوریوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کسی نے بھوک سے مجبور ہو کر یا اس طرح کے حالات سے مجبور ہو کر اس نے کی ہے، سزا تو ہوگی، یہ نہیں کہ سزا نہیں ہوگی لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. لیکن بڑی چوریوں میں بڑے طرح اگر ہمارے یہاں یہ سزا نافذ ہو جائے تو بہت سے آپ کو بڑے بڑے لوگ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دکھیں، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو معاشرے سے چوری کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا، کرپشن کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا. اللہ کی قدرت سب پر غالب اور جانا پینا ہے کہ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، ہر چیز کا وہ اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزابی دکھا رہے ہیں. مطلب بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک شخص کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ایک ایک کے لیے محنت کر رہے ہیں، ایک ایک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں. اور وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کام لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو صحیح محض متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھینکتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یعنی کیوں اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا؟ اس لیے کہ انہوں نے خود پاک نہ ہونا چاہا. جب کسی نے پاک ہونا نہ چاہا تو پھر اللہ نے بھی اس کے لیے وہی راستہ کھول دیا جو جس راستے پر وہ چلنا چاہتا تھا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. جھوٹ سننے والے یعنی یہ جو نشانی بتائی جا رہی ہے جھوٹ سننے کی، یعنی جھوٹ سننا بھی جرم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کل ہم گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھ لیتے ہیں، ان فہرست کے اندر یہ بھی شامل ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. مومن کے اندر کوئی اور عیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اب ہمارے معاشرے میں کس قدر جھوٹ ہے؟ بہت زیادہ. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا، جھوٹی حاضری لگوانا، چھٹی لینے کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹی تعریف کرنا، جھوٹی تعریف چاہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا، دوسری ہوگی جانی. تو عمر کے معاملے میں جھوٹ بولنا، اپنی عمر بتاتے ہوئے جھوٹ بولنا یا تنخواہ بتاتے ہوئے جھوٹ بولنا، بہت سارے معاملات میں یعنی ہر معاملے کے اندر جھوٹ اس طرح سے سرایت کر گیا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے میل بھر دور چلا جاتا ہے. اتنی اسمیل اور تعفن ہے
جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے مدینہ میں اسلامی ریاست بننے کے بعد یہودی اس رعایا کا حصہ تھے، تو وہ اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ مقدمہ آیا تھا زنا کا ایک، اور رجم کی سزا جو ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود تھی، اور یہ چونکہ وہ سزا دینا نہیں چاہ رہے تھے لہٰذا یہ لے کر آئے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہاں یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ رجم کی سزا یہودیوں میں بھی تھی اور اسلام میں بھی رجم کی سزا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ سنایا تو پتہ چلا کہ اسلام میں بھی رجم کی سزا ہے، اور اس سے پہلے بھی رجم کی سزا تھی۔ شادی شدہ زانی کے لیے صرف کوڑوں کی سزا نہیں ہے بلکہ اسٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ہے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی فیصلے کا اس پر مدار رکھتے تھے۔ ربانی کون تھے؟ ربانی کہتے ہیں جن پر عبادت کا رنگ غالب ہوتا ہے، عبادت گزار، اور احبار کہتے ہیں جن پر علم کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ وہ علم پھیلانے میں ایک عبادت گزار ہوتا ہے اور ایک عالم، دونوں میں تھوڑا سا نہیں، عالم بھی عبادت کرتا ہے لیکن اس میں علم سیکھنے اور سکھانے کا رنگ غالب ہوتا ہے، اور جو عبادت گزار ہے وہ بھی علم بھی سیکھتا ہے لیکن اس پر عبادت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ یہ دونوں ربانی اور احبار یعنی عابد اور عالم اسی فیصلے پر ان کا مدار تھا، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ یعنی تورات کی حفاظت کے ذمہ دار کون بنائے گئے تھے؟ ربانی اور احبار، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، وہ اس پر گواہ تھے۔ اچھا آپ کو اگر کوئی چیز بتائی جائے کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ چھپا لیں گے، اس کو کہیں گے کہ اس کو چھپا کے رکھ دو، لاکر میں رکھ دو، تالا لگا دیں، لیکن اس کتاب کی حفاظت چھپانے سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت پھیلانے سے ہوگی، نشر کرنے سے ہوگی۔ جتنا اس کو پھیلائیں گے، جتنا اس کو عام کریں گے، یہ کتاب اتنی زیادہ محفوظ ہوگی۔ بس اے لوگوں کے حکومت تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے دے کر بیچنا چھوڑ دو، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو آج میں سے جو کچھ اس میں سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا تک لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ ہمیں انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہے؟ فاسق ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نازل کردہ قانون، یہ اللہ کا نازل کردہ قانون میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے۔ یعنی انکار کرنا اللہ کے حکم کا، کسی بھی قانون کا، یہ کفر ہے، اور اللہ کے حکم یعنی وہ جو دیا ہے وہ حدود ہے، اس حدود سے باہر نکلنا یہ فسق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بالکل کہہ لیجیے عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق ہیں۔ جب ان پر نہیں چلا جائے گا، اپنی مرضی کے کسی اور بات کی طرف جایا جائے گا، یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔
کسی نے کہا کہ اچھا یہ آیات تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے بنی اسرائیل کے، کڑوا کڑوا سب ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہیں کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ یعنی یہ آیات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، امت محمدیہ میں سے بھی جو یہ کام کریں گے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اگر وہ کسی اور انگریزوں کا قانون لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا اپنے خاندان اور رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، وہ کفر بھی کر رہے ہیں، وہ فسق بھی کر رہے ہیں۔ اب جس حد کا وہ، جس لیول کی وہ برائی ہے، جس لیول کا وہ تجاوز کر رہے ہیں، اسی لیول کا جو ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے اور کفر کے قریب کرنے والا عمل بھی ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب کی تھی جو حق لے کر آئی ہے، اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اس کی محافظ ایمان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس نے اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے ان لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں دوڑو، نیکیوں سے نہیں بھاگنا، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے۔ خیرات سارے خیر کے کام، توبہ کرنے میں جلدی، عبادت میں، فرائض میں، نوافل میں، خدمت خلق میں، یعنی اللہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اس لیے جلدی کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ارادہ بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو حالات بدل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو زندگی اختتام کو پہنچ جائے۔ پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعد گناہوں کی تلاش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب جاہلیت ہے، اسلام کے باہر سب جاہلیت ہے، اسلام سے قبل جو تھا وہ بھی جاہلیت ہے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ فیصلہ جو بے انصافی پر مبنی ہو وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی نہیں میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ دوستی ہے اسی کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اس خیالات ملتے ہیں تو دوستی ہوتی ہے، تو محبتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے، المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوتا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کرنا۔ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہیں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن پتہ بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، یعنی اگر رب کی ضرورت نہیں ہے تو نہ صحیح، اگر یہ رب سے بیزار ہے تو رب ان سے بیزار ہے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اللہ کے لیے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے لیے افراد کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے. اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت جو احسان کا رویہ کرتے ہیں. اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں، یہ جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان سے. اللہ تقوین سے محبت کرتے ہیں، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ متطہرین سے محبت کرتے ہیں، جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ صابرین سے محبت کرتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو نیکی پر جم جانے والے ہیں. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کیٹیگریز میں شامل کرتے ہیں. تمہارے رفیق تو در حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول ہے، اور اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشوا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کو اہل کتاب تم اس بات پر ہم سے بگڑے ہو، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یعنی شیطان کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، یعنی وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دھوم دھوپ کرتے ہیں. رک کر سوچ لیں ہماری دھوم دھوپ کن کاموں میں ہے. اللہ نیکیوں میں دھوم دھوپ کرنے والا بنا دے. حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے ذاتے کا موجب بن گیا ہے. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب تک یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو پسند ہرگز نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش وہ یہ تورات، انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. گویا پاکستان کی سرزمین بھی سونا اگل سکتی ہے کب؟ جب اس کتاب کو یہاں نافذ کر دیں، اس کا نظام یہاں نافذ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے اور آپ کے انفرادی مسائل کا بھی اور ہمارے ملک کے اور ہماری امت کے مسائل کا حل بھی اسی میں ہے. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راسخوں کی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں.
ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں جانا کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے کا عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب برکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی ماں ایک راز باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی یہ ان کے بشر ہونے کی علامت ہے، ان کے بھی اور ان کی والدہ کے بشر ہونے کی بھی۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر اٹھتے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو کہ جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور صراط السبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی رائے اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا اور برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر پھر باقی یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ ان میں سے بیشتر لوگ خدا کے اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارا ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تاریخ دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور یہ کہ ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت کی راہوں پر چلا دے۔ پروردگار بھٹک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اللہ تو تھام لے، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، اے اللہ دنیا کے فتنوں سے اپنے امان میں رکھ۔ پروردگار ہم سلامتی کے ساتھ ایمان کو لے کر دنیا سے جائیں،
اے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ پروردگار یہ ساری بہنیں ہاتھ پھیلائے آپ سے دعا کرتی ہیں، اے اللہ ان کی جھولیوں کو رحمت اور برکتوں سے بھر دیجیے، ان کے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیجیے۔ پروردگار قرآن کی روشنی سے ہمارے گھروں کو منور کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، پروردگار ہمیں قرآن کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ اس روشنی سے ہمارے کردار کو جذب کرا دے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا ذکر آپ فخر سے اور فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کی قدر فرما۔ اے اللہ اپنی شان میں اتارے بڑھا کر اجر عطا فرما۔ اے اللہ ان سارے آنے والوں کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں لے لے۔ پروردگار جو تعاون کر رہے ہیں، جس محاذ پر بھی جو کھڑا ہے، جس ڈیوٹی پر بھی جو کھڑا ہے، پروردگار اس کو بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ کو بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے اپنی دین کی خدمت کا کام لے لے، اے اللہ ہماری نسلوں سے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت کے ساتھ ہمیں پالا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے والدین کی صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بھوک سے اور خوف سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ظلم سے انہیں نجات عطا فرما۔ پروردگار امت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت کے ساتھ انہیں ظلم سے روک سکے۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما۔ اے اللہ بے بسی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ خوف سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ ابد آزادی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ اسلامی انقلاب میں ہماری محنت کو شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے ہماری محنتوں کو قبول فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى